السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے خیالات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ سیلاب کے حوالے سے بھی ہم پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں، بس اس بارے میں کوئی اتنی معلومات ہم چاہ رہے ہیں کہ اکٹھی ہوں کہ جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں ان سے اگر ہٹ کر ہوں تو تاکہ کوئی ایک ویلیو ایڈیشن کر سکیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم ضرور جلد پروگرام کریں گے۔ آج پھر جو ایک موضوع بحث ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور بالخصوص جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں عمران خان، ان پر کیسز کی تعداد دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتی جا رہی ہے، بہت بڑھ گئے ہیں کیسز۔ تو ایک تو ہم یہ بات کریں گے کہ ان پر کتنے کیسز ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نے اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کی دھمکی دی ہے، تو وہ کب حملہ آور ہوں گے اور کیا اس صورت میں انہیں کیسز سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ اس پر ہم اعزاز سید سے بات کریں گے۔ اعزاز، کوئی بتائیں عمران خان پر؟ پہلے تو یہ ہے کہ کیسز کے حوالے سے بتائیں۔ ایک تو اعزاز ہے ویسے انفارچونیٹ ہے، یعنی کہ یہ کیسز، لیکن جو ایک اور انفارچونیٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک حالیہ سیاست میں جو حالیہ تاریخ ہے سیاست کی، اس میں اس کا آغاز جو ہے وہ عمران خان نے کیا ہے۔ تو مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ چیزیں اب وہ جو پی ڈی ایم ہے وہ رد عمل میں یہ کام کر رہی ہے، آگے جا کر اگر عمران خان آ جاتے ہیں تو وہ کیا کریں گے۔ بڑی ایک کشیدگی جو ہے نا سیاست میں وہ بڑی بڑھ گئی ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے بتائیں کہ ابھی تک کتنے کیسز بن چکے ہیں، اور ان میں سے کون سے ہیں کہ جو ان کے لیے زیادہ ایک خطرناک ہو سکتے ہیں؟ عمر، اس سارے کیسز کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک کریڈٹ دینا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اچھا جی، ایک پیپلز پارٹی کو جی کریڈٹ دینا جی، چلیں وہ 2008 سے 2013 تک کوئی ایک سیاسی قیدی جیل میں نہیں تھا۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ 2013 میں نواز شریف صاحب آ گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے 2014 میں ایک دھرنا ہو گیا تھا تو کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی ایک سیاسی قیدی اگر نہیں تھا، وہ 2008 اور 13 جب پیپلز پارٹی کا دور تھا اس میں پیپلز پارٹی کا ایک اس میں ٹالرنس تھا۔ لیول بڑا ہے۔ جی ہاں، ویسے یعنی کہ اوور دا ٹائم نون لیگ نے بھی کافی امپروو جی جی کیا جی، ہے۔ لیکن اللہ وہی، کرے کہ عمران خان جو ہے یعنی کہ وہ بھی امپروو جی ہاں کرے۔ جی ہاں، تو نون لیگ میں تو میں نے آپ کو بتایا نا، وہ دھرنے کی وجہ سے انہوں نے کچھ گرفتاریاں کی نہیں، تھیں۔ دھرنے میں تو ہاں ہونی ہی نہیں جی، وہ گرفتاریاں۔ میں ہاں وہی ہاں کہہ رہا ہوں، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ تو ایک آپ کو دیوار سے لگا دیا جائے تو ہاں شاید وہ بھی ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر خان صاحب تو کہتے تھے میں فلاں کو گرفتار کر لوں گا، یہ اس پہ مقدمہ کر دوں گا۔ اب عمران خان صاحب کی باری آ گئی، اور افسوسناک بات جس طرح کہ آپ نے کہی ہے، عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں تقریباً 17 کے قریب کیسز ہیں اچھا۔ جو کہ پولیس نے رجسٹر کیے ہوئے ہیں۔ 25 مئی کو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے پی سے آ رہے تھے، اور پھر اسلام دھرنے کے آباد لیے، ہاں دھرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اسلام آباد پولیس نے، اسلام آباد انتظامیہ نے وہ منع کیا تھا کہ آپ نہ آئیں، مگر وہ پھر بھی آئے۔ پھر سپریم کورٹ نے، آپ کو پتہ ہے، عدالت لگائی اور سپریم کورٹ نے اجازت دے دی۔ پھر اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ اور حکومت نے جو علاقہ متعین کیا تھا اس جگہ پہ بھی عمران خان صاحب نہیں گئے۔ وہ ادھر ڈی چوک آنے کی انہوں نے کوشش کی، پھر رستے سے چلے گئے، چیزیں توڑیں، کار سرکار میں مداخلت، 144 کی خلاف ورزی، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوئیں۔ پھر پولیساں پہ ہیں تو بھج گئے۔ پھر پولیس پڑی اور پھر وہ چلے گئے۔ تو تقریباً 15 کے قریب وہ مقدمات ہیں، وہ مختلف تھانوں میں ہوئے ہیں، اچھا، کہ وہ 15۔ مختلف تھانوں کی حدود سے وہ آتے رہے نا۔ اوکے۔ جی، تو 15 کے قریب وہ مقدمات ہیں، اور 2 تازہ مقدمات ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ جو شہباز گل صاحب کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، زیبا چودھری جو ایڈیشنل سیشن جج صحیح ہیں، ہے۔ ان کو آئی جی اسلام آباد کو، ڈی آئی جی کو دھمکیاں دیں، اس کے اوپر 780A کا، یعنی کہ انسداد دہشت گردی کا بڑا سنگین مقدمہ ہوتا ہے۔ عمر قید بھی ہو سکتی ہے، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہونا میرا کچھ نہیں ہاں، ہے۔ ہونا کچھ نہیں ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو وہ مقدمہ، ایک مقدمہ کل 23 اگست کی رات کو بھی درج ہوا ہے، وہ ہے 144 کی خلاف ورزی۔ صحیح ہے۔ وہ 144 کی خلاف ورزی عمر چیمہ صاحب یہ ہوئی ہے کہ یہ شہباز گل صاحب کے لیے جو ریلی عمران خان صاحب نے نکالی تھی 21-22 تاریخ کو، وہ ریلی نکالنے کے لیے انہوں نے اسلام آباد انتظامیہ سے اجازت ہی نہیں لی۔ ہاں ہاں انہوں نے اسلام آباد انتظامیہ کو لکھ کے دیا کہ جی میں کل ریلی کر رہا ہوں، ہاں، اور بس آپ سیکیورٹی کا انتظام کریں۔ یعنی مشورہ مانگا ہے فیصلہ کرنے کے بعد۔ جی جی، اور اسلام آباد انتظامیہ نے کہا کہ دیکھیں جی ہم سیکیورٹی کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں تو ہمیں مینیج کرنے دیں، تو ابھی کل نہ کریں تو ٹائم بعد میں کر لیں۔ تو انہوں نے نہیں وہ کوئی بات کا جواب دیا، اور وہ ریلی کر ادھر دی۔ مجھے ایک شعر آ رہا ہے، تو جی جی، کبھی پلیز مجھے کوئی پلیز، یاد رہ جاتا ہے تو ہاں میں نے ہاں کہا کہ ہاں، سنا جی دوں، جی جی ریکارڈ پر آ جی جائے۔ جی، تو وہ قتیل شفائی کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ستم ہو، نہیں سوری، منیر نیازی کا،
اس سے بڑھ کر اور کیا ستم ہوگا منیر, اس سے بڑھ کر اور کیا ستم ہوگا منیر, مشورہ مانگا ہے اس نے فیصلہ کرنے کے بعد. واہ 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 واہ, بہت خوب. تو مشورہ مانگا ہے انہوں نے تو فیصلہ یہ کرنے. منیر نیازی صاحب نے عمران خان نیازی کے بارے میں اس ٹائم کہا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. تو وہ پھر ہوا یہ کہ اسلام آباد پولیس نے تھانہ پارا میں مقدمہ درج کر لیا ہے, اور یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا ہے. تو 17 مقدمے ہیں جو پولیس کے ہیں جو درج ہیں عمران خان صاحب کے اوپر, اور اس کے علاوہ 2 جو بڑے عدالتی معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. ایک جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے ججز نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم زیبا چودھری کو ایڈیشنل سیشن جج کو جو دھمکیاں دی گئی ہیں اس کا از خود نوٹس لیتے ہیں. تو وہ عدالت میں ایک کنٹمپٹ آف کورٹ یعنی کہ توہین عدالت کی پروسیڈنگ وہ الگ سے شروع ہو گئی ہے. 31 اگست کو ان کو بلا لیا گیا ہے. 25 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ چھٹی اپنی مکمل کر رہے ہیں, ترمین اللہ صاحب, اور جو ججز ہیں انہوں نے درخواست کی ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے, 3 رکنی ججز نے, اس پہ اور ججز بھی شامل کریں. اس کی وجہ کیا ہے چیمہ صاحب؟ وہ وجہ بڑی اہم ہے کہ ججز جو ہے نا, ججز نے جو بیان بھی دیا نا کہ ہم نے از خود نوٹس لیا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چیف جسٹس نے یا قائم مقام چیف جسٹس نے یہ فیصلہ, انہوں نے کہا کہ ججز نے چائے کے اوپر اکٹھے ہوئے, ہم نے سب نے مل کے فیصلہ کیا. کیوں؟ وہ اصل میں ججز دباؤ پہ ہیں, ٹھیک ہے, میں کو توہین عدالت نہیں کر رہا, میں بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ کوئی جج یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ یہ نوٹس میں نے لیا ہے, کیونکہ جو بھی نام لے گا اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کاروائی شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو ججز جو ہیں انہوں نے پھر کہا کہ جی ہم مل کے کرتے ہیں, اور اب مزید ججز بھی شامل ہوں گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ الارمنگ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید ججز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو بھی عدالت لے گی وہ 3 ججز اپنی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے, اور ججز بھی شامل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ جو کیس ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. چیف جسٹس کو کب کہا ہے انہوں نے کہ آپ بھی شامل؟ یہ انہوں نے کل ہی کہا ہے. اچھا, یہ دعوت دے دی؟ نہیں, انہوں نے دعوت نہیں دی, انہوں نے کہا آپ اور ججز کو بھی شامل کریں. اچھا, اور تو پیچھے 2 ہی جج رہ گئے ہیں. جی 9 ججز ہیں نا. نہیں میرا نہیں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے تقریباً 9 ججز ہیں. تو 3 ججز کہا کہ فل کورٹ بینچ بنے. فل کورٹ نہیں, انہوں نے کہا اور ججز بھی, تو وہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے کہ وہ بنا لیں. اچھا, پھر یہ ایک سب کو بننا چاہیے, یعنی کہ یہ دیکھیں ایک امپورٹنٹ کیس ہے. جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی پولیٹیکل لیڈر ہے, اعزاز, یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے کہ کوئی بندہ آپ نے کیا طے کرنا ہے کہ اگر کسی آدمی کی اتنی پاپولیرٹی ہو جائے اس کے بعد اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا. وہ اور پھر وہ آدمی کہ جو ہر جگہ رول آف لا کی بات کرے, جو کہ جی کہ یہ اتنی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں, اتنا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس لیے جی کہ قانون پر عمل نہیں ہوتا, اور خود پر وہ اس پر اپلائی نہیں ہوتا. ٹھیک بات ہے. تو وہ اب ججز نے فیصلہ کرنا ہے اس بات کا کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور میرے خیال میں عمر چیمہ صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اوپن اینڈ شٹ. آج عمران خان صاحب نے 24 اگست کو ایک خطاب کیا ہے, اس میں کہا کہ جی میں نے جو زیبا چودھری یا جو آئی جی او اسلام آباد اور ڈی آئی جی کے بارے میں بات کی تھی, میں نے کون سی غیر قانونی بات کی تھی؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ قانونی کارروائی کروں گا, میں نے ڈنڈا استعمال کرنے کا تو نہیں کہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اگر پی ایم ایل این کو اعجاز الاحسن کی کوئی ججمنٹ پسند نہیں آتی یا جسٹس بندیال کی پسند نہیں آتی تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. جی جی جی, یعنی کہ یہ تو ایک عجیب طریقہ ہے نا, یہ تھریٹ ہے اور کیا ہے. جی یہ تھریٹ ہے, اور وہ اس پہ قائم ہے. اصل بات یہ کہ وہ اس پہ قائم ہے. 31 اگست کو عمران خان صاحب عدالت کے سامنے بھی پیش میرا ہے کہ انہوں نے پھر جانا ہے آ کے نا, یعنی کہ وہ پہلے بھی ماضی میں نہیں, لیکن دیکھنا یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کرنا ہے. عمران خان صاحب جو کچھ کرتے ہیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے, دیکھنا یہ عدالت نے کیا کرنا ہے. کیا عدالت کوئی سوشل میڈیا کا پریشر لے گی یا عدالت عمران خان صاحب کی پاپولرٹی کا پریشر لے گی؟ عمران خان نے جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا, تو عدالت کا دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرے گی. اچھا, ایک تو یہ معاملہ ہے, اور دوسرا معاملہ ہے جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے, وہ آپ بھول گئے ہیں. وہ فارن فنڈنگ کا جو, یعنی کہ آپ, میں نہیں بولا, اصل میں جو ایک آپ چیز بھول گئے ہیں کہ 31 اگست کو ادھر بلایا ہوا ہے. جی ہاں, تو میرے حال جو 3-4 سپٹمبر تک جو توشاہانہ کا بھی کیس فائنل ہونا ہے. جی, کیونکہ وہ اسپیکر کی طرف سے ریفرنس آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے جو گفٹ جناب عمران خان نے لیے تھے, صادق اور امین جو وزیر اعظم ہیں, انہوں نے وہ ڈکلیئر ہی نہیں کیے. ٹھیک ہے, 2 سال انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے. اور اگر ادھر جو ہے وہ نواز شریف کا کیس جو ہے وہ ایز اے پریسیڈنٹ اپلائی ہوگا تو عمران تو سیدھے فارغ ہے نا, ڈسکوالیفائی ہیں اس کیس میں. اچھا, وہ جو اسپیکر کا ریفرنس ہوتا ہے اس کا فیصلہ
1 ماہ کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے. یہ جو بائی الیکشن والا معاملہ ہوا نا پنجاب میں, جی ہاں وہ بھی اسپیکر کا ریفرنس تھا, پرویز لائی نے ریفرنس بھیجا تھا ان لوگوں کے خلاف, ٹھیک اور الیکشن کمیشن وہ 1 ماہ سے اس کو آگے لے جا ہی نہیں سکتا تھا. ٹھیک بات. تو لہٰذا اب اس کیس میں بھی الیکشن کمیشن اس کو 1 ماہ سے آگے نہیں لے جا سکتا. ٹھیک ہے. تو اب فارن فنڈنگ کے معاملے کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی ایک فیصلہ ہے. تو 2 کیس ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یعنی کہ فارن فنڈنگ کا کیس جو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے, اور دوسرا کنٹمپٹ کیس جو کہ عدالت نے از خود نوٹس لیا ہوا ہے, اور 17 کیس ہو گئے پولیس کے. تو آپ دیکھ لیں 19 17 اور 2 19 ہو گئے. اور جو آپ نے ریفرنس یاد کرایا ہے یہ توشہ خانہ کا, جو کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس پڑا ہوا ہے. اور اعزاز جو فارن فنڈنگ کا کیس ایک اور جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ جو عمران خان کی مس ڈکلیریشن کا ہے, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہوئی ہے, نہ صرف کہ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بلکہ 2 اکاؤنٹ جو کہ خود کھلائے ہیں ان کو بھی وہ ظاہر نہیں کیا. ظاہر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے نا, ابھی یہ بہت دور تک جائے گا. ٹھیک بات. یعنی ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کدھر تک جاتی ہے, یعنی کہ ان کے پاس ٹائم کتنے ہیں. ادروائز یہ ہے کہ وہ 2012 تک نہیں رکنا, وہ 2022 تک جانا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کے بعد کیونکہ اور ان کے ڈونرز کون سے رہے ہیں, وہ کتنی جو کمپنیز کے ذریعے پیسہ کیوں آیا, کیونکہ 2023 تک. ہاں ہاں 23 تک جائے گا. تو اب 22 ہے نا, ابھی 22 ہے نا, تو 23 تک جائے گا وہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو اب ذرا سم اپ کر لیں نا, یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ یعنی کہ 3 کیسز, یعنی کہ توشہ خانہ کیس, فارن فنڈنگ پارٹ 2 کیس, اور ان کے اثاثاجات کی ڈیکلریشن کا کیس, یہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. 2 کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, کنٹمپٹ کیس اور دوسرا فارن فنڈنگ کیس جس کو چیلنج کیا ہے. جو چیف الیکشن کمشنر نے بھی کنٹمپٹ کا نوٹس بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہ چیف الیکشن کمشنر نے عمران خان کو, اسد عمر کو اور فواد چودھری, ان تینوں کو توہین عدالت کو نوٹس بھیجا ہوا ہے. لہٰذا یعنی کہ وہ بھی ایک نااہلی کی لٹکتی ہوئی تلوار. ٹھیک ہے. تو 3 کیسز چیف الیکشن 4 یار ٹوٹل جو ہم کہیں نا, یعنی کہ فلاں فلاں نہیں یہ ضروری ہے نا کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہو گئے 3 کیسز عمران خان کے خلاف, توشہ خانہ کیس, دوسرا فارن فنڈنگ کیس, اور مس ڈکلیریشن کا کیس, اور آپ نے جو بات کہا توہین عدالت کا کیس. 4 کیسز یہ ہو گئے. 2 اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ کیس ہے, اور دوسرا جو انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کیا ہوا ہے وہ ہے اسلام آباد وہ جو فارن فنڈنگ کیس کے خلاف. 2 کیسز یہ ہو گئے. ایک کیس اس کو مانے نا, ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو چیلنجز کیا, وہ تو یہ بھی تو چیلنج ہے. اگر سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی, اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی کہہ چکی ہے جی کہ ہم ایف آئی اے کو نہیں روک سکتے. اچھا, ایک کیس یہ ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اور 17 کیسز ہو گئے پولیس کے. ٹھیک ہے. تو کتنے بن گئے؟ 17 اور 4 21 اور 1 22. تو 22 کیسز ہیں. یہ ایسا ہی ہے عمر چیمہ صاحب کے, عمران خان صاحب کے پاس بہت پبلک ہے, پاپولر لیڈر تو ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب کے رستے میں جو رستہ اقتدار کی طرف بھی جاتا ہے وہ تختہ دار کی طرف بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو رستے میں جو ہے وہ لینڈ مائنز جو ہیں, وہ لینڈ مائنز لگی ہوئی ہیں. اعزاز یہ چیز ایک ذہن میں رکھنا کہ نواز شریف بہت پاپولر ہو رہے تھے نکلنے کے بعد, اور جب تک وہ عدالت نے ان کو جو ہے نا مروڑ کے باہر نہیں پھینکا. جی ایسا ہی ہے, یعنی کہ وہ نااہل ہوئے. ٹھیک بات. اور جب وہ جیل میں گئے یعنی کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلا بعد. اور عمر یہی ہوتا ہے کہ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ جو ڈیٹا ہے فافن کا, جو 17 مئی کو جو الیکشنز ہوئے تھے اس ڈیٹا, وہ یہ ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ پنجاب میں یہ جو سیٹیں تھیں 20 سیٹیں تھیں نا ضمنی الیکشن کی, جو ایم پی ایز کی تھیں, 20 میں سے یہ 20 کی 20 پی ٹی آئی کی تھیں, 5 جو ہیں ان میں سے 4 میں مسلم لیگ نون جیت گئی, 1 شاید انڈیپینڈنٹ جیتا, 15 پی ٹی آئی نے واپس لے لی. ٹھیک ہے. تو ان میں وہ جو فافن والے کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا ان جگہوں پر ووٹ بڑا ہے. میں نے کہا نہیں یار سیٹیں تو وہ جیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ووٹ ان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گرافس دکھائے, وہ گرافس ان کے اوپر کام کرتے ہیں ڈیٹا کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار نمبر آف ووٹ بڑا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو پنجاب ہے نا, یہ پنجاب جب الیکشن کی باری آتی ہے نا تو عام طور پر ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جن کا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پاور میں آئیں گے. پنجاب کی بات نہیں ہے, میرے حال ہر جگہ لوگ جو ہے نا ایک وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ
سکسیس ہیز مینی فادرس، جی ہاں فیلئر ہیز نن. جی جی تو لہٰذا جدھر کوئی کامیاب ہوتا نظر آتا ہے جی ہاں لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. سندھ میں بھی جس نے کامیاب ہونا ہے اسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک انہیں بات. پتا ہے کہ کوئی نون لیگ یا پی ٹی آئی کا اندرون سندھ میں اگر وہ نہیں کامیاب ہو سکتا تو وہ زرداری صاحب کو سپورٹ کر رہے ٹھیک بات ہے. اب میں سمجھتا ہوں یہ جو پولیس نے مقدمات درج کیے ہوئے ہیں نا یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، ہاں. کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی ہے پولیس کے مقدمات کو اہمیت دی نہیں جاتی، نہ پولیس کو اہمیت دی جاتی ہے پاور کے کھیل لیکن میں. ویسے ایک بات ٹھیک ہے ہے. کہ اب جو ہے نا اسلام آباد پولیس پہلے والی نہیں رہی. ہاں نہیں 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 ٹھیک ہے. نہیں اب جو ہے او ہو یعنی کہ آج تک یہ بھی کبھی سنا ہے آپ نے کہ آئی جی یا ڈی آئی جی کو کوئی اس طرح ڈیر کرے، جی ہاں یعنی بلینگ کرے اس کی، اور وہ جو ہے آگے مقدمہ درج کرے. خاموشی سے بیٹھے رہیں. چیمہ ہوتا صاحب کیا تھا پہلے کہ عمران خان نے کسی کو گال کوئی لان تان کی اور بعد میں کوئی جہانگیر ترین ماضی کی بات کر رہا ہوں انہوں نے جا کے کوئی ڈی آئی جی کو فون کیا کہ یار سوری خان صاحب کا ویسے مائنڈ پھر گیا تھا. نہیں جب تو وہ اب جو ہے نا وہ والی بات نہیں ہے، بات یعنی کہ نہیں وہ یعنی کہ ڈیر کر رہے ہیں اس طرح. 2014 میں جب آئی جی طاہر عالم کے خلاف عمران خان صاحب تقریریں کرتے تھے تو چودھری نثار علی خان صاحب نے مقدمہ نہیں درج ہونے دیا. اللہ تو چودھری نثار صاحب میں عزت کرتا ہوں ان کی، اچھے آدمی ہیں، اچھا ان کے ایڈمنسٹریٹو تھے، لیکن انہوں نے مقدمہ میرا نہیں خیال ہے درج. کہ جتنے لوگوں کی آپ نے ابھی تک بات کی نا آپ سب کی عزت کرتے ہیں. ہاں جی میں سب کی عزت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیں کہ عمران خان جو ہے وہ کب حملہ آور ہوں گے؟ کوئی چانس ہے؟ یعنی وہ یہ بات یہ کس حد تک فیزیبل ہے؟ چیمہ صاحب مجھے لیکن آپ نے اپنی بات بتانی ہے، جو تجزیہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوگا نا وہ آپ نے نہیں بتایا. اچھا ٹھیک ہے، پہلے پھر آپ بتا دیں، پہلے آپ بتائیں پھر میں بعد میں نہیں بتاتا ہوں. نہیں 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 چیمہ صاحب وہ پھر ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں، ہو سکتا ہے میں آپ کی بات کر نہیں دوں. تو یعنی کہ آپ جو چلیں یعنی کہ نہیں چیمہ صاحب میں درمیان میں مداخلت نہیں نہیں کروں پلیز آپ کریں نا، آپ بتائیں آپ کی نظر میں عمران خان کب حملہ آور ہوں گے اسلام آباد؟ دیکھیں حملہ آور کا جو ہے نا مجھے نہیں آئیڈیا. یعنی کہ حملہ گھراؤ وہ آور کہہ رہے ہیں نا میں گھراؤ کر لوں. گراؤ وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ یعنی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اب جو ہے وہ ایک اپنی پبلک پاور پر وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں ٹھیک کہ اس کو کس حد تک لے جا سکتے ہیں. عوام جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کافی ہے، لیکن کوئی بڑی ہارڈ کور اس طرح سے نہیں ہے. نہیں نہیں ہارڈ کور بڑی ہے یار، عورتیں رو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا ویڈیو، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حج پہ نہیں جانا، ایک عورت کی ویڈیو ہے حج پہ نہیں جانا میں نے. یار اس طرح کی ویڈیوز یہ ایک اور فنامنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی پولیس یا اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا تو یہ جنہوں نے حج پہ جانا ہے یا نہیں جانا وہ سارے گھر ضرور چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا یعنی کہ اس طرح کا میں اگر کمپیریزن کروں یعنی کہ جو ٹی ایل پی وغیرہ ہے اس طرح کا موٹیویٹڈ ورکر نہیں نہیں ٹی ایل پی تو مذہب ایک بڑا وہ ہے. تو عمران خان بھی تو ایک مذہب بنا ہوا جی ہے نا آج مذہب. کل. تو اچھا اب یہ ہے کہ پہلے تو جو ان کی گورنمنٹ کی پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ پنجاب ان کے پاس تھا. اچھا پنجاب جب ان کے پاس تھا تو انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا جی کہ ہم نے 2 جگہ سے ناکہ لگا دینا ہے اور جو ہے نا لانگ مارچ کو ہم نے ہمیشہ کے لیے یہ سلسلے ختم کر دیا ہے. یعنی کہ یہ تب کی باتیں ہیں کہ جب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اس وقت یہ تھا جی کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ دریائے اٹک پہ آپ جو ہے ادھر روک لیں لوگوں کو، ادھر ادھر کوئی رستے نہیں ہے. آپ یہ یا تو دریا جو ہے وہ کوئی سوئمنگ کر کے کراس کریں گے تو یہ آپ ڈوبیں گے، یعنی کہ اوپر جو ہے پل جو ہے وہ بند ہوگا تو کوئی اور ختم ہو گئی بات. دوسرا یہ تھا کہ جو ہے نا دریائے جہلم ٹھیک ہے کہ ادھر آپ جو ہے ناکہ لگا دیں. اب یہ ہے کہ اب وہ پلے والی گلاں نہیں رہی ہیں. اب یہ ہے کہ اٹک کے لیے بھی آپ کو روکنے کے لیے یا جو جہلم کے لیے بھی آپ کو پنجاب تو آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اب جو ہے وہ پنجاب آپ کے پاس نہیں ہے. اب جو دوسری صورت بن سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ کسی طرح کو نیشنل ہائی وے کے ذریعے یا موٹر وے پولیس کے ذریعے، لیکن موٹر وے پولیس اس کام کے لیے تو ہے نہیں، وہاں پر رینجرز بھی تو بھیجی جا سکتی، رینجر بھیجی جا سکتی ہے. ایف سی بھیجی جا سکتی. ہاں یعنی کہ یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ ادھر جو ہے یعنی کہ لیکن یہ جیورسڈکشن کا مسئلہ بن جائے گا کہ وہ تو موٹر وے اسلام آباد کی جیورسڈکشن فیڈرل گورنمنٹ کی ہے نا. ہاں یعنی موٹر وے کہ تو پھر ایک تو اس کو روکنے کا تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. ٹھیک بات. لیکن آپ نے جو جواب دینا ہے آپ نے یہ دینا ہے کہ وہ آئیں گے کب. ہاں یعنی کہ کیا ابھی 31 کو تو ان کی توہین عدالت کا نوٹس ہے، تو شاہانہ کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم جو ہے نا ٹائم کم ہے عمران خان کے پاس، ٹائم کم ہے. یعنی کہ وہ کسی سائڈ پہ بھی کچھ سرپرائز والا ایلیمنٹ آ سکتا ہے. تو پھر اس صورت میں وہ کیا کریں گے؟ یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ چیمہ صاحب مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے، چیمہ صاحب وہ پولیس شلیس کو تو کچھ نہیں سمجھتے خان صاحب. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو جب یقین ہو جائے گا نا کہ ایک تو وہ اریسٹ ہو رہے ہیں، نمبر 1 اریسٹ ہو جائیں گے ان کو جب پورا یقین ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ کل مقدمے کا فیصلہ آ سکتا ہے یا پرسوں آ سکتا ہے، تو وہ پھر اپنا آخری پتہ کھیلیں گے.
اور آخری پتہ یہ ہے کہ وہ کوشش کریں گے پوری کہ لوگ آئیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایٹ دی سیم ٹائم وہ سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے. ریلیف اگر انہیں کہیں سے ملنا ہے نا چیمہ صاحب، تو وہ اعلیٰ عدلیہ ہے. اور اعلیٰ عدلیہ سے مراد اعلیٰ عدلیہ سے مراد میری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو اعلیٰ ججز ہیں وہ بھی میرے خیال میں ہر بندہ ہی ڈرتا ہے سوشل میڈیا سے، تو وہ ذرا زیادہ ڈرتے ہیں. ہر بندہ ہی ڈرتا ہے، زیادہ کیا، میں بھی آپ بھی پریشان تو ہوتے ہیں نا کہ یار یہ کیا ہے یار، ہمارے خلاف کیمپین شروع ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں وہ فرق ادھر بھی پڑتا ہے. ویسے یار اعزاز یہ ڈرنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ ہمارے ایک کامن فرینڈ ہیں، میں ڈرنا زیادہ سخت کہہ گیا ہوں، میرے خیال میں فرق تو پڑتا ہے. آپ نے جو کہہ دیا نا اب اس پہ قائم ہاں، رہے میں کہ قائم ہوں. سابق کردار آدمی کے طور ہاں پر. ٹھیک ہے. تو ایک ہمارے ایک کامن فرینڈ ہیں، تو ایک دفعہ ان کی کافی ٹرولنگ ہوئی ٹویٹر پہ نا. تو وہ انہوں نے میرے سے رجوع کیا کہ یار یہ کیا ہوتا ہے ادھر ٹویٹر پہ، ابھی نئے نئے تھے. میں نے کہا کہ بات سنو، اس ٹائم ثاقب نثار تھے چیف جسٹس. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کی، میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں نے ٹرولنگ کیا ہے. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا عمران خان کو گالیاں بھی تو پڑتی ہیں، یا نواز شریف کو بھی پڑتی ہیں. میں نے کہا ثاقب نثار کو بھی پڑتی ہیں. تو قمر باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے، میں نے کہا ان کو بھی پڑتی ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو پڑھ رہی ہیں تو آپ سمجھو کہ بھئی آپ ایک نا ایسے کلب میں داخل ہو گئے ہو کہ جدھر لوگ گالیاں نکالتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. یعنی کہ انجوائے کرو، انجوائے کرو کہ بھئی یعنی کہ ایک ذرا پریویلیج فیل کرو. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ ایک اچھی پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو یہ پریویلیج جو ہے یعنی کہ یہ بھی آپ کے باقی پریویلیجز کا حصہ ہے. تو آپ کو اسی لیے بٹھایا جاتا ہے آپ یعنی کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو قائل کر رہے ہیں کہ وہ گالیاں کھانے والے نہیں کلب نہیں کہ کھانے کیا بات یہ ہے کہ بھئی آپ کو انصاف کے لیے اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو پھر آپ کو امپارٹنٹ ڈیسیژن لیتے ہوئے کوئی ایک بہادری شو کرنی پڑتی ہے. نہیں، اصل اہم بات یہ ہے کہ انصاف کرنے کے لیے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کتنے کدھر کھڑے ہیں، آپ نے قانون کی کتاب دیکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ بندے نے جرم کیا یا نہیں کیا. تو میرے خیال میں کافی باتیں ہوں گی چیمہ صاحب. کافی. تو ہم دونوں کی گفتگو آپ نے سنی ہے جی. ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو فیکٹس کے ساتھ، فگرز کے ساتھ بتائیں کہ عمران خان صاحب پر کون کون سے مقدمات ہیں، کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب اگر اپنا آخری پتہ کھیلیں گے تو وہ کب کھیلیں گے. تو اپنے کمنٹس آپ کے دیکھ لیں، آپ کے کمنٹس کا ذکر کر کے ہم اپنی تصحیح بھی کرتے ہیں، اور ہم بہت جلد آپ کو متعارف کروائیں گے کہ جو جو اہم کمنٹس ہوں گے ان کا نام لے کے ہم پڑھیں گے بھی. میرا خیال ہے کہ ہم یہ کریں گے کہ ان لوگوں سے سوال لے کے اور ان کو جواب دیں گے جی وہ اس لحاظ سے. اور باقی میری آواز کے بارے میں شکایت آتی ہے کہ آواز دبا دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کھانسی ہے. تو میں بعض اوقات آواز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے کھانسی نہ ہو، یعنی وہ گلے میں خراش شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن آج میں نے آواز بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچے. تو امید ہے کہ پہنچی ہوگی یا پہنچ رہی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.